الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ صفحہ نمبر 14 آیت نمبر 91 11ویں رکوع سے پہلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بنی اسرائیل کے متعلق یہ بات چلی آ رہی ہے۔ آج خاص طور پہ جو مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے وقت میں جو یہودی رہا کرتے تھے وہ ایک نعرہ لگاتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ آپ ایمان لے آؤ قرآن پر، رسول پر، خاتم النبیین پر، تو وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ان کو یہ کہا جاتا تھا جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور پیغمبر ان پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے ہم ان پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پہلے تو یہ کام ان کا غلط ہے، یہ بات ہی ان کی غلط ہے کہ ہم اپنے نبی پر جو ہمارا اللہ نے اتارا تھا، تورات اتاری تھی، اس پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ والے پہ ایمان نہیں لاتے۔ پہلے تو یہ بات غلط ہے، اور اگر بالفرض یہ بات صحیح بھی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے پیغمبروں پہ کون سا پورے کا پورا ایمان لایا تھا؟ تو اس کے کچھ قصے ذکر بھی کر چکے ہیں اور قرآن میں گزر چکا، لیکن 2-3 واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ آج اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام والی تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، تو ان پر بھی تم لوگوں نے پورا ایمان نہیں لایا، وہاں بھی تم لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق چلے۔ تو ترجمہ دیکھیے، چند باتیں ہیں وہ درمیان میں کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے انہیں، آمنو تم ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس کتاب پر، انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، جو اللہ نے نازل کیا ہے جو کہ قرآن ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ قالوا تو کہتے ہیں وہ، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا
اس کتاب پر یعنی تورات پر انزل علینا جو نازل کی گئی ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور انکار کر رہے تھے بِمَا وَرَاءَ جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے، جو کچھ اس کے علاوہ کتابیں ہیں یا نبی ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہی کتاب قرآن الحق حق ہے اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما اس کتاب کی معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی اگر یہ تورات پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بھی تو تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ذرا کہہ دیں اگر یہ لوگ تورات پر ایمان لاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر تم لوگوں نے نبیوں کو کیوں قتل کیا، کیوں شہید کیا نبیوں کو؟ جو شخص کسی پہ ایمان لاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے نا، تو آپ لوگوں نے تو پیغمبروں کو قتل کیا، تو آپ کا ایمان یہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قل آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ پس کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو پیغمبروں کو کیوں قتل کر رہے تھے اگر آپ لوگ واقعی میں سچ میں ان پر ایمان لا رہے تھے؟ ان کنتم مؤمنین اگر تھے تم مومن صحیح معنوں میں، تو صحیح معنوں میں جو مومن ہوتے ہیں وہ نبی کو قتل نہیں کرتے بلکہ ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے کئی پیغمبروں کو قتل کیا، شہید کیا، جیسے زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کو شہید کر کے ان کا سر مبارک اپنے جو بادشاہ ہے اس زمانے کا اس کے سامنے تھالی میں لے کے گئے۔ اتنا ظلم کیا اور ایک ایک دن میں کئی نبیوں کو شہید کیا، کیونکہ نبی تو ایک دو نہیں ہے۔ میں نے کہا چند نام ہے جو قرآن میں ذکر ہے اور جو احادیث میں آتے ہیں، ان میں سے چند مشہور ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، زکریا، الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے پہلے اور بھی بہت سارے ہیں، یوشع علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ارمیا علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، یہ سارے انبیاء گزرے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجے ہیں۔ تو ہر قبیلے میں، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے، ہر قوم میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ایسا کوئی گروہ نہیں گزرا جن میں اللہ نے اپنا ڈرانے والا نبی پیغمبر نہیں بھیجا، تو یہ قتل کر دیتے۔ دوسری بات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ اور تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ واضح نشانیاں کیا تھی؟ ان کے معجزات تھے۔ تورات تھی سب سے پہلے، پھر وہ عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا، اسی طرح اپنا ہاتھ مبارک بغل سے نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اور بہت سارے معجزے نشانیاں کہ فرعون پر، قبطیوں پر کتنے بڑے عذاب آئے، الجراد والقمل والضفادع، کہ کبھی جراد کا یہ جو کیا کہتے ہیں ٹڈی دل، ان کا عذاب آیا، تو ہر جگہ ٹڈی دل ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ختم ہوا، پھر ہر جگہ جو نظر آ رہی ہے تو ادھر بھی پھر رہی ہے، ہر جگہ جو ہی جو ہے۔ پھر خون ہے، پانی پیتے ہیں تو اس میں بھی خون نظر آتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو نوالا اٹھاتے ہیں خون ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے اس عذاب سے اللہ چھٹکارا دے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اسی وقت عذاب ٹل جاتا، پھر دوبارہ سے اپنی روش پہ آ جاتا، دوبارہ سے اللہ عذاب بھیج دیتا۔ تو بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اوپر سے تمہارے اوپر انعامات کتنے کیے۔ یہ اکثر واقعات گزر چکے ہیں کہ پانی کا چشمہ نکالا، پہلے دریا سے پار کروایا، پھر من اور سلوہ کھلایا، اور کیا کچھ نہیں دیا، تو تم لوگوں نے کیا بدلہ دیا؟ ثم اتخذتم العجل، پھر بنایا تم لوگوں نے العجل اس بچڑے کو معبود بنایا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر چلے گئے اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اگر تم کہتے ہو ہم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہو تو یہ تمہارا ایمان ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور ہے تم ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دوسرا ان کی جو
اللہ پر ایمان لانے میں جو دعویٰ کر رہے تھے وہ جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام پر پورا ایمان نہیں لایا تو آپ کون ہو؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے، میثاقکم وعدہ تم سے، ورفعنا فوقکم الطور، اور اٹھا دیا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور اٹھا دیا ہم نے تمہارے اوپر، تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ تو کہا ہم نے خذوا ما آتیناکم، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ دیا ہے میں نے تمہیں، بقوت تورات میں سے، احکامات میں سے، بقوت مضبوطی سے تھامو، واسمعوا اور سنو اللہ کی بات، قالوا سمعنا وعصینا تو کہنے لگے وہ سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور عصینا نافرمانی کی ہم نے، سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کرتے۔ اور یہی روش تھی منافقین کی، جو یہود ان میں سے ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے تھے، جب کوئی بات آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ یہ بات سن لی، تو وہ کہتے، صحابہ تو کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت بھی کی، فرما برداری بھی کی، اس کو دل سے مان بھی لیا۔ یہ منافقین کہا کرتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے عصینا ایسے کہتے کہ اگلے سننے والے کو اطاعنا سمجھ میں آئے، یہ اپنی چالاکی ادھر پر کرتے۔ سمعنا و عصینا، تو یہ عصینا کھل کر واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کھل کر کہیں گے تو صحابہ میں تو حضرت عمر جیسے لوگ موجود ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا تو کیا کریں گے، وہ تو پھر دیکھ نہیں گے۔ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ ایک یہودی مسلمان، ایک منافق کا جھگڑا ہوا، آپ علیہ السلام کے پاس اپنا فیصلہ لے گئے، تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ گئے نہیں مجھے منظور نہیں ہے، چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے جو کہا کہ پہلے کہیں گئے ہو کہ نہیں آپ صاحب کے پاس؟ کہاں ہم گئے تھے، انہوں نے ایسا یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا، تو پھر میرے پاس کیوں آئے؟ وہی فیصلہ ہے۔ یہودی نے کہا نہیں میرا وہ منافق نے کہا اطمینان نہیں ہے، چلو عمر رضی اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے جو معاملہ دیکھا اور سنا بھی کہ یہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے، تو کہتے ہیں اچھا آپ ٹھہرو، آپ ادھر ٹھہرو، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ گھر چلے گئے اور تلوار اٹھائی اور باہر آ کر بغیر پوچھے منافق کی گردن اڑا دی۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو ٹکرا دے اور پھر آ کر مجھے کہو کہ اس کے خلاف فیصلہ دوں؟ تو وہ تو زبانی طور پر، ظاہری طور پر نہیں کہہ سکتے تھے کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ ایسا کہتے تو ان کا حشر کچھ اور ہوتا، تو وہ کہتے عصینا، لیکن اس انداز سے کہتے ہیں کہ اندر کا خبث بھی باہر ظاہر نہ ہو اور اپنا مراد، اپنا مقصود بھی پورا ہو۔ تو یہ اس وقت کے موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ان کا یہ معاملہ چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی ان کو، محبت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے محبت، العجلہ اس بچڑے کی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ تو یہ تفصیلی واقعہ گزرا ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت شاید نہیں ہے۔ تو بچڑا جو وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ محبت نکالنے کے لیے کئی احکامات نازل فرمائے۔ ایک تو اس بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اس کا جو برادہ تھا، جو کچھ تھا، وہ سمندر پہ پانی میں بہا دیا تاکہ ختم ہو اور ان کے ذہن سے اس کا نقشہ نکل جائے کہ یہ دیکھو یہ کیسا معبود ہو سکتا ہے جس کو جلا دیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے جو بنی اسرائیل کے درمیان وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، تو وہ تفصیلی واقعہ بھی گزرا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو گائے کو ذبح کرو، یہ کس لیے؟ تاکہ ان کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت وہ نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے دلوں سے یہ محبت نکالنے کے لیے مختلف احکامات نازل فرمائے، لیکن ان کے دلوں میں پھر بھی اس عجل کی، اس بچڑے کی محبت رچی بسی رہی۔ حدیث میں آتا ہے حبک الشیء یعمی ویصم، آپ کسی سے محبت کرتے ہو نا، تو محبت اس درجے تک نہ کرو کہ وہ آپ کو اندھا کرے اور
بہرا بنائے. تو محبت میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں. تو انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر وہاں پر اللہ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بھی چھوڑتے ہیں. تو بندہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے وہاں. تو اس لیے ہر چیز اعتدال میں رکھنا ہے، زیادہ نہیں بڑھنا. محبت ہے کسی سے، اس میں بھی بہت زیادہ نہیں بڑھنا آگے. اور کسی کے ساتھ نفرت ہے تو نفرت بھی اس حد تک نہ جائے کہ وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دے. تو ان کے دلوں میں یہ بچڑے کی محبت وہ رچی بسی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم، بہت بری چیز ہے جو حکم دیتی ہے تمہیں بھی اس بات پر. کس بات پر؟ کہ نبیوں کو قتل کرو والعیاذ باللہ، اور اسی طرح یہ عجل کو بچڑے کو معبود بناؤ اور اللہ کی بات نہ مانو. بہت بری چیز ہے. ایمانکم، تمہارا ایمان، اگر یہ تمہارا ایمان ہے نا اور تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تھے تم مومن. ان کا ایک اور دعویٰ تھا، ان کے اندر نسبی چیز تھی جو تکبر تھا، اور اپنی نسب پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اکثر انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ بنی اسرائیل میں آئے. اکثر کیا سب انبیاء آئے بنی اسرائیل میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق. تو تمام کے تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے، جن کو بنی اسرائیل پھر بعد میں کہا گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے. صرف آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو ان کو ایک گھمنڈ تھا، وہ ایک فخر کرتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، سارے انبیاء ہمارے سلسلے میں ہیں، ہماری نسب میں ہیں. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ آخرت میں ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہم ہی جائیں گے جنت میں، اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج دیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو. کیونکہ جنت میں کیا ہوگی؟ نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جوانی ہے، اور پریشانیاں کچھ نہیں ہے. دنیا تو پریشانیوں کا گھر ہے. تو صبح اٹھو تو سوچ اور پریشانی اور فکر اور بھاگ دوڑ، اور شام سو تو بھی سوچوں میں، فکروں میں، پریشانیوں میں. تو اس مصیبت سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ آپ دعا کرو ذرا اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں اس جگہ پہنچاؤ جہاں پر جو ہمارا مستقر ہے، جو ہمارا مقر ہے، جو ہماری جگہ ہے، جو ہمارا ٹھکانہ ہے، جہاں پر کوئی اور نہیں جا سکتا ہے، ہم ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کو کہلوایا کہ ذرا موت کی تمنا تو کرو. لیکن آگے سے ارشاد فرمایا لن یتمنوا ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا اور آرزو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دل ہی دل میں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہے، ناحق پر ہے. یہ حقیقی نبی ہے، لیکن ان کی نسب نے، ان کے گمنڈ نے، تکبر نے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے منع کیا تھا کہ یہ پیغمبر ہماری نسل میں کیوں نہیں ہے، سارے پیغمبر ہماری نسل میں آئے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے، مکہ سے کیوں آئے. تو اس بات نے ان کو، اچھا اس میں ان کا خطرہ تھا، کیوں نہیں مان لا رہے؟ خطرہ یہ تھا کہ ہماری بزرگی اور سیادت چلی جائے گی. اب پیغمبر انہی میں تھے تو وہ بڑے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، اور ہم کیا ہوں گے؟ محکوم ہوں گے، اور ہم ان کے ماتحت چلیں گے. یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس بات نے، اس لیے نسب پر فخر کرنا، اپنے خاندان پر فخر کرنا اس طرح کہ آپ کو اپنے وہ فخر، وہ نسبی فخر دین کے درمیان وہ رکاوٹ بن جائے. میں ابھی پاکستان میں ایک جگہ معاملہ چل رہا تھا، 2 ساتھی آپس میں لڑے تو ایک نے کہا میں پٹھان ہوں، پشتو پہلے ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ مسلمان پہلے ہو، پٹھان بعد میں ہو. یہ نسب، یہ حسب، یہ اسلام کے بعد آتا ہے. اگر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے تو وہاں تک آپ جا سکتے ہو. تو مجھے کہتے ہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ذرا تاریخ پڑھو، پٹھان پہلے ہے کہ ہم مسلمان پہلے ہیں.
میں نے کہا ایسے تو ہوگا تو ہم بنی اسرائیل ہیں پھر پہلے، ہاں ایسا ہوگا تو ہم تو پتہ نہیں کن کن کی اولاد ہیں. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے سب کچھ مٹا دیا، حسب نسب مٹا دیا. وہ بلال جو غلام تھے اسے سردار بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں. اور وہ ابو جہل جو سردار تھا، اسلام نہ لانے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا، مردود ہوا. وقت کم ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں. حضرت وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قد کے بھی چھوٹے تھے اور رنگ کے بھی ایسے تھے جو زیادہ سانولے سے تھے. تو جنگ بدر میں جب ابو جہل کو مارا گیا تو وہ 2 بچوں نے مارا، وہ گر پڑا. اس کے بعد صحابہ پھر رہے تھے مقتولین میں، دیکھ رہے تھے کہ کون کون کیا ہے، کہاں ہمارے ساتھی کہیں نہ پڑا ہو شہید یا کوئی کیا ہے. تو ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. تو وہ تو تھا بڑا سردار، مکہ مکرمہ کا بڑا سردار تھا. تو عبداللہ بن مسعود جب وہاں سے گزرے، دیکھا کہ ابو جہل تڑپ رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا، تو وہ گئی یہ سعادت تو میں حاصل کرتا ہوں، یہ آخری جان تو میں ہی نکال دیتا ہوں اس کی. تو تلوار لے کے ان کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. اچھا اس کے اندر اتنی رمق باقی تھی. وہ کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے غلام، تجھے پتہ ہے اور گٹھیا انسان والیاذ باللہ، تو کہاں پر بیٹھا ہے؟ تو بہت بلند جگہ پہ بیٹھا ہے، یعنی بہت بڑے سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے. وہاں تک اس کا تکبر تھا. پھر کہتا ہے کہ مارنا تو نے ویسے بھی ہے مجھے، اب اسے اپنی موت بھی نظر آ رہی، مارنا تو ویسے بھی ہے لیکن ایسا کرو یہاں سے مت مارو، تھوڑا سا نیچے سے مارو تاکہ سر جب پڑے ہوں گے نا سر، اور میرا سر بھی پڑا ہوگا اس میں، تو باقی سر تو یہاں سے کٹے ہوں گے اور میرا سر یہاں سے کٹا ہوگا تو وہ ذرا اونچا نظر آئے گا، اس میں پتہ چلے گا کہ یہ سردار کا سر ہے. تو تکبر ایسی چیز ہے. لیکن اسلام آیا تو اس پس قد کوتاہ قد والے سانولے رنگ والے وہ صحابی بن گئے، اور اس کا نام ہم لے کر خوش ہوتے ہیں، عبداللہ نام رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس پر. اور ابو جہل جو کہ سردار تھا اور بہت بڑا تھا، طاقت بھی تھی اس کے پاس، کچھ بھی تھا، تو اس کی کیا حیثیت. تو اسلام کے بعد یہ ساری چیزیں ان میں پڑھنا یا اس کی وجہ سے اپنی شریعت کو یا اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ بہت ناسمجھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، قل آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہو آخرت کا گھر تمہارے لیے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص تمہارے لیے ہو، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں، ہم ہی جائیں گے جنت میں، تو فتمنوا الموت، آخرت تو اچھی ہے دنیا سے اور اچھی چیز کی تمنا کرتا ہے بندہ، تو ذرا تمنا تو کرو اس کی، جنت کی تمنا کرو. فتمنوا الموت، پس تمنا کرو، پس آرزو کرو تم سب، الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے اس دعوے میں. اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے اعمال کے، قدمت ایدیہم جو بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو آگے اعمال بھیجے ہیں، جو عمل یہ کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کو اپنی حقیقت نظر آ رہی ہے کہ وہاں جا کر کیا ہے، ڈنڈے پڑنے. نہیں صاحب ادھر ہم نہیں کہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسے کہ وہاں جا کر کیا ڈنڈے پڑنے یا پٹائی شروع ہونی ہے. نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم نہیں مانگیں گے. اور بعض تو کہتے ہیں پٹائی تو ویسے بھی ہوگی. ہاں پٹائی تو ویسے، کیا وہ پٹائی آسان ہے؟ کیا اسے برداشت کر سکتے ہو؟ کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا قبر کے عذاب کو اور اس کی تنگی اور سختی کو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتا. ایک لحظہ، ایک سیکنڈ نہیں کر سکتے. تو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ وہاں جا کر کیا ہوگی، پٹائی ہوگی. نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے. ہمارے اعمال ایسے ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے. اور یہ یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ایک بندہ بہت نیک ہے اور وہ اس طرح تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، دنیا سے جان چھوڑ دیا ہے، چلا جاؤ، نہیں. نیک ہے تو اللہ سے زندگی مانگے عافیت والی، تاکہ کیا کرے،
اور نیک کام کرے، اس میں زیادتی کرے، اور اگر ایک بندہ گناہ گار ہے تو بھی موت کی تمنا نہ کرے، خودکشی اس وجہ سے بھی حرام ہے، پھر بھی موت کی تمنا اور آرزو نہ کرے، دعا نہ کرے، اس لیے تاکہ اسے موقع ملے اور وہ توبہ کرے، وہ پھر سے لوٹ آئے۔ تو موت کی تمنا نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اپنے اعمال کی وجہ سے مومن بندے وہ موت کی دل میں خواہش اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے نیک اعمال کیے ہیں، آگے کیا ہے، تو موت سے وہ ڈریں گے نہیں۔ تو مومن لوگ موت سے ڈرتے نہیں، تو ڈرنا الگ بات ہے، موت مانگنا الگ بات ہے، مانگیں گے نہیں، لیکن موت سے ڈرنا بھی نہیں ہے، اور تب نہیں ڈریں گے جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ تو ان کے اعمال تو ٹھیک تھے نہیں یہودیوں کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے اس موت کی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے، بالظالمین باخبر ہے ظالموں سے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان لوگوں سے اللہ باخبر ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس وقت ان لوگوں نے موت کی تمنا کی تھی تو آج ایک یہودی بھی صفحہ ہستی پر نظر نہ آتا، سب کے سب مردار ہو چکے ہوتے، اللہ کے عذاب میں آ چکے ہوتے، لیکن انہیں اپنی حقیقت پتہ تھی تو وہ لوگ تمنا نہیں کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ تو موت کی تمنا کی بات کرتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور پائیں گے آپ ان کو، اس یہودیوں کو، احرص الناس علی حیات، احرص الناس تمام لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے یہ لوگ پائیں گے آپ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ تو مشرکین سے بھی زیادہ تم لوگ کیا پاؤ گے انہیں، موت سے بھاگنے والے اور زندگی سے محبت کرنے والے پاؤ گے، حریص پاؤ گے کہ اور ہمیں زندگی ملے۔ کیوں مشرکین سے کیوں؟ دیکھیے مشرکین بھی موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، اگر وہ شرک کے ساتھ مرے، اور یہودی بھی اگر آخری نبی پر ایمان نہیں لائے تو کہاں جائیں گے؟ وہ بھی جہنم میں۔ اچھا مشرک تو موت کے بعد زندگی مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے میں مر گیا تو سڑ گیا اور ختم ہو گیا، بس معاملہ ختم، رات گئی بات گئی۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ جہنم ہے اور پھر وہاں پر عذاب ہے۔ تو مشرکین کو تو آگے پتہ نہیں ہے، وہ موت سے اتنے نہیں ڈرتے، وہ زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں پھر بھی ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، اور ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ موت کے بعد حساب بھی دینا ہے، تو یہ موت سے اور بھی ڈر رہے ہیں، اور بھی یہ موت سے کیا ہے، بھاگ رہے ہیں، اور زندگی سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود احدہم، پسند کرتا ہے، احدہم ان میں سے ایک بندہ، ایک یہودی یہ پسند کرتا ہے، لو یعمر، کاش عمر مل جائے اس کو، الف سنۃ، 1000 سال، ہر بندہ ہزار سال، ہزاروں سال مانگے گا کہ مجھے عمر مل جائے، کاش میں اور زندہ رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچانے والا اس سے، من العذاب، اس کو، من العذاب عذاب سے، ایعمر اگر اتنی عمر دی بھی جائے ان کو، اگر ہزاروں سال بھی ان کی عمر ہو جائے تو کیا وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ شیطان کو کتنی عمر ملی، کتنی مہلت ملی؟ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک، تو ہزاروں سال گزر گئے اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر، شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دو تاکہ میں اپنے ساتھ اور بھی دوست بناؤں، اور اکیلا میں کیوں بھگتوں جہنم کی آگ، اپنے ساتھ اور بھی شریک کروں لوگوں کو۔ تو ان کو مہلت ملی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کے دن تک ان کو مہلت ہے، تو کیا پھر وہ بچ جائیں گے عذاب سے؟ اتنے ہزاروں سال ملے ان کو، لاکھوں سال ملے، تو یہ لاکھوں سال، ہزاروں سال اس کو اللہ کے عذاب سے بچا دے گا؟ نہیں۔ تو اسی طرح اگر یہودیوں کو بھی 1000 سال عمر بھی دی جائے تو یہ اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بما یعملون، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ محفوظ بھی کرتا ہے، اس کا حساب بھی دے گا۔ یہ ترجمہ دیکھیں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لاؤ تم سب بما انزل اللہ بما اس کتاب پر انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے جو قرآن ہے، قالو تو کہتے ہیں وہ نؤمنو ایمان لاتے ہیں ہم بما اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کی گئی ہے ہمارے اوپر جو تورات ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَيَكْفُرُونَ اور کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں بما وراء جو کچھ اس کے علاوہ ہے تورات کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ یہ کتاب حق ہے قرآن حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم جو کتاب ان کے پاس ہے جو تورات ہے تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ پس کیوں قتل کرتے ہو تم انبیاء اللہ کے پیغمبروں کو نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے، ان کنتم مؤمنین اگر تھے تم مومن سچے میں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور تحقیق آئے ہیں ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر بنایا تم سب نے بچڑے کو معبود من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور ہے تم ظلم کرنے والے اپنے آپ پر، وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو اس وقت کو اخذنا میثاقکم جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور اٹھا دیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم خذوا پکڑو یا تھامو ما ان احکامات کو یا اس کتاب کو، آتیناکم جو دیا ہے ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو جو کچھ اس میں احکامات ہیں، قالو تو کہنے لگے وہ سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور پلا دی گئی، فی قلوبہم یا ڈال دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، محبت العجلہ بچڑے کی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، قل آپ کہہ دیجئے بئس ما بہت بری چیز ہے، یأمرکم جو حکم دیتی ہے تمہیں، بھی اس بات کا، ایمانکم تمہارا ایمان یہ بہت بری چیز ہے اگر اس طرح کا حکم دیتی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو بہت بری چیز ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان کانت اگر ہو لکم الدار الآخرہ لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ تو آخرت کا گھر، عند اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص تمہارا ہو، من دون الناس تمام لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پس آرزو کرو تم سب موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے اس دعوے میں، ولن یتمنوہ اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس موت کی یا آرزو نہیں کریں گے موت کی، ابداً ہمیشہ، بما قدمت ایدیہم بسبب ان اعمال کے، قدمت جو بھیجے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم باخبر ہیں بالظالمین ظالموں سے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور پائیں گے تو آپ ان کو، احرص الناس تمام لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکوا جو جنہوں نے شرک کیا ہے یعنی مشرکین سے، یود احدہم چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے ایک ان میں، لو یعمر کاش کے مل جائے عمر اس کو، الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزحزحہ اور نہیں ہے بچانے والا اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگر اتنی عمر دی جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔